کے بعد تالیاں بجوا رہے ہیں, ڈیسک بجوا رہے ہیں کہ بھئی جمہوریت کا پہلے مطلب سمجھنے کی کوشش کرو. جمہوریت جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومتی بینچوں کے درمیان جب مقابلہ ہو تو اس کو انتخاب کہتے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے آ کر کسی بچے نے گھر آ کے کہا کہ میں فرسٹ آیا ہوں آج کی دوڑ میں, اور اس کی ماں نے پوچھا کہ کتنے بچے بھاگ رہے تھے, تو اس نے کہا میں اکیلا ہی بھاگ رہا تھا. تو یہ اکیلے بھاگ کر فرسٹ آئے. لیکن چلیں, یہ تو جو کچھ بھی یہ کریں ان کی مرضی یہ کرتے رہیں, اس کی مذمت ہے. آج کی پوری کارروائی میں جو ہے وہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن نے بالکل حصہ نہیں لیا, کیونکہ ہم تو 2 دن پہلے ان کو شکست دے چکے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے انتخاب میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم اس شکست کو تسلیم کرتے, لیکن وہ آج کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اوپن ووٹ میں. بھائی اوپن ووٹ جو ہے وہ تو آپ نے جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے ان ایم این ایز کے اوپر اور جس طریقے سے آپ نے ووٹ لینے کی کوشش کی, وہ تو ایک غیر جمہوری رویہ تھا. کبھی آپ نے ان کو خط لکھ کر دھمکیاں دیں, کبھی ان کو کہا کہ ہم آپ کو ڈی سیٹ کر دیں گے, کبھی انہوں نے کہا جو لیٹ آئے گا ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. تو اس طرح تو لوگوں کو ساتھ نہیں رکھا جا سکتا, اس طرح تو جمہوریت کو پروان نہیں چڑھایا جا سکتا. یہ تو وہ سما نہیں ہے جس کے وعدے آپ نے کیے تھے, یہ وہ نظارہ نہیں ہے جو آپ نے قوم کو جس کا وعدہ کیا تھا. آپ تو بڑے جمہوری بنتے تھے, لیکن اس پر جو نہایت ہی قابل مذمت بات ہے, مذمت جس کی جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے, کہ آج پارلیمان کی لاجز کے اندر آپ اپنے گنڈے لے کر آئے. آپ ان کو اگر کارکن کہتے ہیں, میں کہتا ہوں جو دہشت گردی کرتا ہے, جو حملہ آور ہوتا ہے, جس کی زبان سے گالی نکلتی ہے, میں اس کو سیاسی کارکن نہیں مانتا. سیاسی کارکن کے تو یہ ہتھیار نہیں ہوتے. سیاسی کارکن جو ہے وہ تو بات چیت کرتا ہے, وہ تو آرگومنٹ سے اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے, اپنا کیس بیان کرتا ہے. تو آپ جن لوگوں کو لے کر آئے تو اس پر آپ پارلیمان کی لاجز میں کس طرح گھسے اور خواتین کے کمروں کے سامنے جا کر انہوں نے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی. کیا یہ جمہوریت ہے جس کا وعدہ آپ نے پاکستان کے عوام سے کیا تھا؟ یہ ریاست مدینہ ہے جس کی بات کرتے آپ کی زبان نہیں تھکتی تھی؟ اور اس کے بعد مسلم لیگ کے پرامن لوگ جو کہ میڈیا سے بات کر رہے تھے, ان پر حملہ آور ہوئے. آپ نے وہاں پر احسن اقبال صاحب کو, آپ نے وہاں پر شاہد خاقان عباسی صاحب کو, آپ نے مریم اورنگزیب صاحبہ کے اوپر تشدد کرنے کی کوشش کی, ان کو ہراساں کیا. مصدق ملک صاحب وہاں پر موجود تھے, خرم دستگیر صاحب کو میں دیکھ رہا تھا. تو کیا تھا, وہ ہتھیار بند ہو کر آئے تھے؟ وہ تو بات کرنا چاہتے تھے میڈیا سے جو ان کا جمہوری حق ہے. آپ نے کیوں کر اپنے کارکنوں کو گھسایا؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آپ کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو جواب نہیں دے سکتا؟ جمہوری لوگ آپ کو اس زبان میں جواب نہیں دیں گے. ہم پاکستان میں جمہوریت کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم یہاں ایک پرامن ماحول دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ملک ترقی کرے. ہم ایک ایسا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں جس میں عام آدمی خوشحال ہو. آج بہت دل دکھی ہوا ہے کہ پارلیمان کے سامنے, مجھے پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ کارکنوں کو لے کر کون آیا. وزیر اعظم صاحب نے کل اعلان کر دیا کہ ہمارے کارکن ڈی چوک میں آئیں گے. کیا باقی پارٹیوں کے کارکن بھی ڈی چوک میں آ سکتے ہیں؟ کیا یہ اس کو ریڈ زون آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے صرف مخالفین کے لیے؟ آپ کے اپنے لوگ جو بھی کرتے بنے, کون نہیں کر سکتا؟ کون 200-400 500 1000, ہم تو چاہیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو یہاں اکٹھا کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ جمہوریت کی خدمت ہوگی؟ کیا اس طریقے سے ملک میں ماحول بنانا جو ہے وہ پاکستان کی خدمت ہوگی؟ عام آدمی کے مسائل تو آپ حل نہیں کر سکتے. مہنگائی اور بے روزگاری نے لوگوں کا ستیاناش کر دیا ہے. لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں, لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں, لوگ اپنے بجلی کے بل نہیں ادا کر سکتے, لوگ اپنے گیس کے بل ادا کرنے سے مجبور ہیں, لوگ جو ہے وہ خرد و نوش کے اشیاء خریدنے سے بیزار نظر آتے ہیں, بچوں کی فیس نہیں دے سکتے, اور آپ یہ ڈرامے لگا رہے ہیں. اور پھر آپ اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں, قوم آپ کو کہتی ہے کہ آپ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ
جس کی جتنی مذمت کی جائے، آج پورے پاکستان کے عوام کا 22 کروڑ لوگوں کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے، جس طریقے سے آپ جو ہے وہ پارلیمان کے باہر آپ نے جو بھی کیا، جس انداز سے بھی کیا، مجھے تو بات بتانے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اور کس نے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ ہم نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا، اور پوری قوم یہ بات سمجھ چکی ہے، ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ قومی اسمبلی میں سینٹ کی جو سیٹ ہے، تاریخ میں آپ پہلے وزیر اعظم ہیں جو ہارے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی کسی حکومت نے، کیونکہ آپ اسی ہاؤس کے جہاں پر آپ کے امیدوار کو شکست ہوئی ہے، اس کے آپ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، آپ اس کے قائد ایوان ہیں، اور آپ کے ہاؤس میں، آپ کے ایوان میں آپ کو شکست ہوئی، اور آپ نے کہا کہ 16-17 لوگ جو ہیں میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا، وہ بکاؤ مال ہے، اور ان کو پیسے دے کر ان کی ضمیر کو خریدا گیا۔ اوکے، آپ نے یہ دعویٰ کیا، آپ نے الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرایا، تو اب میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا جو آج آپ کو ووٹیں مل رہی ہیں اس میں سے آپ نے 16 بندوں کو علیحدہ کیا جو بقول آپ کے ضمیر فروش؟ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے میرٹ پر ووٹ دیا ہے، انہوں نے اپنے اندر کی آواز پر ووٹ دیا ہے، انہوں نے آپ کی نفرت میں ووٹ دیا ہے، آپ کے جھوٹے وعدوں کے جو ہے اس کے وجہ سے انہوں نے ووٹ دیا ہے، اور انہوں نے اپنا سمجھا ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر کسی بھی ایم این اے کا، ایم پی اے کا مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ تو اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ تو کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے 10 بندے کھڑے ہو کر کہیں گے گو عمران گو تو میں چلا جاؤں گا بیگ اٹھا کر۔ بھئی آج تو آپ کو آپ کے ایم این ایز جو ہیں آپ پر ان کا اعتبار نہیں، آپ کا اپنے ایم این ایز پر اعتبار نہیں، آپ لوگوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، آپ اتنے غسیل ہیں، آپ اتنے متکبر ہیں، آپ میں اتنے پیشنس ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا تو بہت بڑا دل ہوتا ہے، وہ تو بہت برداشت کرتا ہے، وہ تو مخالفین کو عزت دیتا ہے، وہ تو سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ تو ملک میں ایسا ماحول پیدا کرتا ہے، اس میں اتنی وہ جو ہے وہ غیر یقینی کی کیفیت ختم کرتا ہے، وہ تو عزت دیتا ہے، عزت لیتا ہے۔ آپ گالیاں دیتے ہیں، گالیاں لیتے ہیں، آپ لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، کل آپ محفوظ رہیں گے؟ کیا کوئی بندہ بھی ادھر کوئی سیاستدان محفوظ رہے گا؟ یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ کون سی تہذیب ہے جس کا پرچار آپ کر رہے ہیں؟ کہاں سے لے کر آئے ہیں یہ کلچر؟ یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں تھا۔ ہم اپنے مخالفین سے بھی اس انداز سے نہیں پیش آتے، ہم خواتین کی اس طریقے سے بے عزتی کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ یہ ہماری تہذیب، ہمارے کلچر کے خلاف بات ہے۔ کیا سکھا رہے ہیں آپ قوم کو؟ کس طریقے سے آپ یہ کرنے جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہوا وہ بہت ہی قابل مذمت ہے، اس پر ہر دل دکھی ہے، اور جس میں جتنی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے، اور جو آپ نے ووٹ لیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی اس لیے حیثیت نہیں ہے کہ اگر دیکھیں ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ جب ہم چاہیں گے، جب فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی کہ ہم نے کب آپ کے خلاف ووٹ لے کر آنا، اس کو آپ نے فیس کرنا ہوا۔ آپ خود ہی ووٹ اپنے خلاف لے کر آ رہے ہیں، خود ہی اس پر ووٹ ڈال رہے ہیں، اکیلے بیٹھے ہی تالیاں اور ڈیسک پہ جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ووٹ مل گئی۔ ایسے ووٹ نہیں ملتا، ووٹ ایسے لینا پڑے گا جیسا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے لیا ہے، جیسے پی ڈی ایم وہاں پر کامیاب ہوئی ہے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں، آپ کے ساتھ میجورٹی نہیں ہے، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے خلاف ایکشن کروں گا، پہلے آپ ایکشن کرتے۔ میرے خیال میں باعزت طریقہ یہ تھا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کرتے، آپ ریزائن کرتے خود اور کہتے کہ میں ہارا ہوں اس ایوان سے تو میں سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کہتے کہ میں اب الیکشن کا اعلان کرتا ہوں۔ ویسے تو آپ ہر 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں میں اسمبلی توڑ دوں گا، آپ اپنے ممبران کو دھمکی دیتے ہیں کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا، تو توڑ دیتے۔ اب اگر آپ نے یہ جو آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا، یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہ اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے ممبران کی اکثریت کا اعتماد آپ کھو چکے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں ہیں لوگ۔
اور آپ نے اس کو کور اپ کرنے کے لیے آپ نے ایک ڈرامہ بنانے کے لیے ایک تماشا بنا کر قوم کے سامنے رکھا ہے، لیکن آپ خود تماشا بن گئے ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ نے آنریبل ممبران کی، پارلیمان کے ممبران کی توہین کی ہے، ہماری خواتین کی توہین کی ہے، تو اس پر میں سمجھتا ہوں قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ کا اصلی چہرہ جو ہے وہ قوم کے سامنے آ گیا ہے۔ اعجاز بھائی کر لیں، اعجاز بھائی بات کر لیں، آپ پھر سے بات کریں۔ منتخب ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے 176 ووٹ دیے تھے، آپ کہتے ہیں کہ اعتماد کو کھو چکے اکثریت کا، لیکن آج 178 ووٹ ہوئے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور دوسرا طریقہ ہے کہ کیا زبردستی آپ نے لوگوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے۔ کئی دفعہ ڈاکوؤں کا سربراہ جو ہے اس کے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈر کے مارے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج جو ووٹ لیا گیا یہ خوف دلا کر ممبران کو ان کو باندھ کر لایا گیا ہے۔ ذرا خط تو پڑھیں، ذرا پرائم منسٹر صاحب جو اپنے ایم این ایز کو جو خطاب انہوں نے کیا وہ تو سنیں۔ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جو شخص لیٹ ہو جائے گا اس کے خلاف بھی تعدیبی کارروائی کی جائے گی، وہ اپنی سیٹ کھو دے گا۔ آپ لوگوں کو سیٹ ڈی سیٹ کرنے کا جو ہے وہ خوف دلا کر ان سے اگر آپ ووٹ لیتے ہیں تو یہ ایک ڈکٹیٹر لے سکتا ہے، یہ غیر جمہوری سوچ لے سکتی ہے، ایک مجبور آدمی کی ووٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن والنٹیرلی الیکشن اگر ہوا ہے تو وہ اس دن ہوا ہے جس دن سینٹ کا انتخاب ہے۔ اگر آپ کو لوگ پسند کرتے، اگر آپ پر لوگوں کا اعتماد ہوتا تو آپ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیوں نہ ملتے۔ اچھا راجہ صاحب، ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اعتماد کھو چکے ہیں، لیکن انہوں نے آج ڈنڈے کے طور پہ دوبارہ اعتماد حاصل کر لیا ہے اسمبلی میں، کیا اپوزیشن اس پہ تحریک عدم میں اعتماد لائے گی؟ اور دوسرا چیئرمین سینٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار جو ہے وہ تو اناؤنس کر دیا، کیا مسلم لیگ نون اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات جو آپ نے کہا نا کہ کیا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، بالکل نہیں تسلیم کرتے۔ اس لیے اس کا ایک ریزن ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، اگر کوئی جمہوری طریقے سے بات ہو ہم فوراً بلا چون چرا اس کو تسلیم کر لیتے، لیکن یہ جو طریقہ اپنایا گیا ہے، دیکھیں ذرا سنیں، پہلے آپ نے ممبران کو دباؤ میں رکھا، پھر ان کو آپ نے ہر قسم کی دھمکیاں دی، ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے کہا، پھر آپ نے 1000-2000 آدمی جو ہے وہ اسمبلی کے بعد اکٹھا کر لیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اسمبلی کا وہ اعتماد فتح کرنے جا رہے تھے یا ووٹ لینے جا رہے تھے؟ آپ اپنے ممبران کو انڈر پریشر رکھ رہے تھے کہ یہ بات جو میں گنڈے لے کر آیا ہوں، اگر آپ نے ووٹ نہ دیا تو میں ان کو اجازت دے دوں گا۔ مطلب ایک خوف کی فضا، اور پھر یہ کہ ہال خالی ہے، آدھا پاکستان بیٹھا ہی نہیں ہوا ہے، تو کیا آپ صرف پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے یا پاکستان کے بنے؟ پہلے آپ یہ بتائیں، اگر آپ جمہوری وزیر اعظم ہوتے تو آپ ایسا ماحول بناتے کہ آج سارے ممبران اسمبلی وہاں ہوتی، تمام جمہوری پارٹیاں وہاں موجود ہوتی، اور اس میں آپ ووٹ لیتے، تو پھر کہا جاتا کہ جناب آپ جمہوری طریقے سے آپ نے۔ اور ایک سب سے بڑا پوائنٹ، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں لیا ہے ووٹ؟ کیونکہ آپ کو احساس ہو گیا سینٹ انتخاب کے بعد کہ میرے ساتھ 17 لوگ نہیں ہیں تو آپ اعتماد کھو چکے ہیں، یہی کہا نا؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ 17 لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، یا تو یہ کہتے کہ نہیں مجھ پر تو اعتماد ہے، انہوں نے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا، آپ یہ کہنا چاہتے تھے۔ پھر پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ 91-7 کے تحت، 91-7 کے تحت آپ اعتماد کھو چکے ہیں، اینڈ پریزیڈنٹ از کنونسڈ that the Prime Minister had lost the confidence of the majority of the members of the National Assembly. تو پھر وہ کہتا ہے نا 91-7 کے تحت جائے، تو یہ تو آپ نے لوز کر لی۔ اب اس کا دکھانے کے لیے کہ آپ نے نہیں لوز کیا، آپ نے کیا کہ حربے استعمال کیا، آپ نے ممبران کو خوفزدہ کیا، آپ نے ان کو ڈرایا دھمکایا، آپ جو ہے وہ 2-4 ہزار گنڈے لے کر آئے، ان سے آپ نے اپوزیشن کے آنریبل ممبران کے اوپر حملہ کروایا، آپ نے خواتین کو ہراساں کیا، آپ نے اپنے ممبران کو مبعوث کیا، ان کو ہراساں کرنے کا ان سے ووٹ لے لیا، اپوزیشن وہاں پر موجود نہیں تھی، تو آپ وزیر اعظم صاحب اکیلے اس دوڑ میں بھاگے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہلے نمبر پہ آئے ہیں، کیونکہ دوسرا تو کوئی بھاگ ہی نہیں رہا تھا۔ اچھا راجہ صاحب، آپ نے اخلاق کا درس دیا،
आज आपने कौमी असम्बली के वो जो इजलास था आपने उसका बाइकाट किया, आपने बाइकाट करके क्या आपने ब्लंडर नहीं किया? नहीं। आपको नहीं जाना चाहिए था कि असम्बली में जो बंदा झूठा एतमाद का वोट ले रहा है आप उसको जमहूरी अंदाज में, आइनी अंदाज में, इखलाकी अंदाज में रोकते, वो आपने नहीं किया। आप किस हैसियत से कह रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको ये बताऊं, 17 बंदे ने आपको वोट दिए थे, आप उनको एतमाद करते कि आज भी आप इनकार, मैं आपकी बात समझ गया, हुकूमत ही खत्म हो जाए। मैं आपको ये बताना जा रहा हूं कि वजीर आजम साहब ने खुद कहा था कि 17 लोग जो हैं वो बिकाऊ माल हैं। अगर तो आज की वोटों में वो 17 शामिल हैं, पहले तो मेरा सवाल ये है, तो इसका मतलब है कि वजीर आजम साहब ने जो जब वो हमें वोट दें तो वो बिकाऊ हैं, और जब इनको वोट दें तो वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो जमहूरी लोग हैं, वो ज़मीर वाले लोग हैं। हमें वोट दें तो वो बेज़मीर लोग हैं। पहले तो इस बात का फैसला किया जाए ना। अगर उन्होंने कहा था कि 17 लोगों के खिलाफ मैं एक्शन करूंगा, तो फिर उनका उन्हीं लोगों से वोट लेना बनता है। क्या जिन लोगों को आप बिकाऊ माल कह रहे हैं उनसे आप वोट लेकर अपने आप को वजीर आजम साबित कर सकते हैं? या हम ये कहें कि आपको अपने लोगों पर एतबार नहीं था, आपको उन पर कॉन्फिडेंस नहीं था, और आपके लोगों को आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये कॉन्फिडेंस का मोशन कैसे पास हो सकता है? आपकी बहुत मेहरबानी। हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को एक बहरान से बचाया है, चाहे असीफों का मामला हो या सेनेट का मामला हो, तो पीडीएम में जो जान भरी है वो पीपल्स पार्टी ने भरी है, इसका क्रेडिट है। जरदारी साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते भी हैं। वो सेनेटर के इंतखाब के लिए इस्लामाबाद में आपने देखा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, तो जरदारी साहब ने कहा है कि अदब एतमाद, तो नंबर तो पूरे हैं, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई वज़ीर आज़म किसको नॉमिनेट कर रहे हैं? ये तो पीडीएम और पीपल्स पार्टी के फैसले हैं, पर मैं आपको ये बताऊं कि आपने आसिफ अली जरदारी साहब की बात की, बिलावल भुट्टो साहब की पीडीएम की लीडरशिप की, ये सब जमहूरी लोग हैं। ये जमहूरियत की परवान चढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं और जमहूरी अंदाज अपनाते हैं। इनका रास्ता जमहूरियत का रास्ता है, उसके लिए जानें भी जाती हैं, कुर्बानियाँ भी दी जाती हैं, जेलें भी जाते हैं, केस भी भुगते जाते हैं, हर किस्म की तकलीफें उठाने के बाद भी बात करते हैं कि हमने जमहूरियत के रास्ते पर चलना है। हम अपने वर्कर्स को ये नहीं कह सकते कि कल किसी सियासतदान के गिरबान में हाथ डाल दो। हम तो उनको सिखाते हैं कि नहीं, ये गैर जमहूरी बात है। उनको अदब और आदाब सिखाते हैं, हम उनको माशरे में रहने का अच्छा तरीका समझाते हैं। तो आज जो कुछ हुआ है उससे मैं समझता हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पर भी बहुत दुख हुआ है कि मेरे वतन के माहौल को ख़राब किया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है यहाँ शायद किसी की भी इज्जत महफूज ना हो। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।